میں فوج کے حق میں ہوں، میں فوج کے حق میں ہوں، کیونکہ فوج جو ہے یہ اگر نہ ہوتی تو آج تو آپ کا ملک، آپ مجھے بتاؤ. اچھا فوج کے بارے میں آپ بتاتا ہوں، آپ سن لیں. صدر ایوب تھا، صدر ایوب. آپ اپنے ایمان سے بتائیں یہ اسلام آباد کس نے بنایا؟ یہ نہریں کس نے نکالی ہیں؟ جو ڈیم ہے کس نے بنایا ہے؟ کالا باغ ڈیم کس نے شروع کیا تھا؟ صدر ایوب نے شروع کیا تھا. یہ باہر کے ملکوں کی سازش تھی کہ بھٹو آ گیا، بھٹو نے آ کے ایسا چکر چلایا کہ اس کو ختم. وہ ایسا انسان تھا، خوددار انسان تھا. جب اس کو انہوں نے یہ غلط باتیں کی اس نے حکومت کو ٹھڈا مارا. آج یہ جو کرسی کا مزہ لے لیتا ہے وہ کرسی تو اترنا ہی نہیں چاہتا. میں انشاءاللہ تعالی اپنی جیب سے چائے پیوں گا، اپنا پٹرول خرچ کروں گا، اپنی گاڑی خرچ کروں گا. اگر میں حکومت کا دفتر استعمال کروں گا اس کا میں کرایہ دوں گا، اس کا بجلی کا بل دوں گا انشاءاللہ تعالی. ایک حکومت کا ایک پیسہ بھی میرے اوپر حرام ہے. یہ مجھے بتاؤ، یہ ابھی بلاول بھٹو دیکھو، کل کا بچہ، اس کو انہوں نے وزیر خارجہ بنا دیا. اب وہ پوری دنیا میں جہاز کو لے رہا ہے، ادھر جا ادھر جا ادھر. صاحب لگاؤ اربوں روپے آپ سے ضائع کر دیں. اب مجھے بتاؤ یہ کس کا پیسہ ہے؟ میرے دوست میرے بھائیو، ابھی یہ پارٹیاں کرتے ہیں، ابھی الوداعی پارٹی کر رہے ہیں، یہ جی حکومت جا رہی ہے تو کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ کس کا خرچ ہو رہا ہے؟ میں کہتا ہوں ایک پیسہ بھی حضرت، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ایک بات کر دوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ بنا دیا تو وہ نا اپنا سامان لے کے جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا ابھی میں بچوں کے لیے کمائی کرنے جا رہا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ کہتے ہیں تجھے اتنی بڑی ذمہ داری دیتی، اتنی بڑی، تو اب کمائی کرے گا یا یہ ذمہ داری نبھائے گا؟ تو انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ تو انہوں نے بیت المال سے اتنا خرچہ لگا دیا کہ گھر کا خرچہ پورا ہو. اتنا خرچہ تو ایک دن بیوی نے نا میٹھا پکا لیا، میٹھا. تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بھئی یہ میٹھا کدھر سے آیا؟ عرض کی اے امیر المومنین میں نے تھوڑا تھوڑا بچا کے نا تو آج میٹھا بنایا. اس نے کہا اچھا اس کا مطلب میں زیادہ ملتا ہے، وہ بھی بند کر دیا. اور یہ حکمرانی ہے. میں جو کہتا ہوں جو اگر میرا جھوٹ کبھی نکلا ہے میری گردن کاٹ دینا، اور ایک قانون بنا دو کہ جو سیاستدان کوئی بندہ جو بھی بندہ قانون بنا دو کہ جو جھوٹ بولے گا اس کا جھوٹ ثابت ہو جائے تو سزائے موت، ختم. اور سیاستدان آپ کو ملے گی کوئی نہیں، یہ سارے بھاگ جائیں گے. جیسے میں نے کہا کہ 2 سالوں میں 25% قرضہ اتارنا ہے، 2 سالوں میں اتاروں گا، میں لکھ کے دیتا ہوں. میری ساری جائیداد اربوں روپے کی جائیداد میرے نام پہ جو ہے ساری حکومت کی، میں نہ اگر 2 سالوں میں 25% قرضہ اتاروں تو ان سب سے آپ کہہ لو، سب سے کہہ لو یہ کبھی بھی حکومت نہیں لیں گے. یہ کہیں گے ہمیں نہیں حکومت چاہیے. میرے دوستوں میرے بھائیوں، قرضہ اتارنا ہے. کئی مولانا جو ہے داڑھی رکھی ہے علماء ہیں کہتے ہیں جی قرضہ کیوں اتارے، کیوں اتارے؟ ایک دفعہ کی بات ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلمے سے آ کے ایک یہودی نے پکڑ لیا. کہتے ہیں بھی تو نے قرضہ لیا ہے واپس کیوں نہیں کرتا؟ اس کو اتنا دبایا گلے کو کہ بڑی تکلیف دی. جب وہ گیا کہتا میں کل آؤں گا. اللہ رب العالمین سب کچھ کر سکتے ہیں. جب مجھے اللہ نے موقع دے دیا آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ تعالی میری نیت ٹھیک ہے نا، تو آپ دیکھنا کہ پاکستان کے خزانے اللہ نے باہر نکال لینے ہیں، پاکستان کے خزانے نکال لینے ہیں. ہم نے ایک دم سب کے قرضے ان کو واپس کر رہے ہیں، قرضہ واپس کرنا ہے. اب دیکھو کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ واپس کیا نہیں کیا؟ قرضہ واپس کرنا ہے. قرضہ لیا قرضہ واپس کرنا ہے. یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے کہ قرضہ لے کے تو قرضہ ہڑپ کر دے. نہیں، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. اور کوئی بات میرے دوست؟ جی میرا یہ سوال ہے، آپ سود کے خاتمے کی بات کرتے ہیں جبکہ IMF
جس کو ہم ریٹرن بھی کرنی ہوتی ہے ہماری ہاں افراد پہ. جی جی تو پاکستان میں جو بینکاری نظام ہے کیا وہ سودی ہے یا غیر سودی ہے؟ ایک اس طرح سوال کا جواب دیں گے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا لائے عمل ہے آپ کی پارٹی کے پاس جو آپ مکمل طور پر پاکستان میں سود کا خاتمہ کر دیں گے؟ میرے دوست میرے بھائی بات یہ ہے، بات نیت کی ہے. جب آپ نیت کر لیتے ہو نا تو اللہ مدد کرتا ہے. دیکھو ابرا نے خانہ کعبے پہ حملہ کیا، ہاتھی تھے، لشکر تھا، تو 200 اونٹ انہوں نے قبضے کر لیا. تو حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو تھے وہ سردار تھے مکہ کے، ان کو خبر ملی کہ ویسے ابرا آ گیا، تو وہ سیدھے اللہ کے گھر میں گئے. گلاف کو پکڑ کے تو اللہ سے عرض کی، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم ابرا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے اللہ تو اپنے گھر کی خود حفاظت فرما. یہ کہہ کے ابرا کے پاس چلے گئے. ابرا کو جا کے کہا کہ بھی ہمارے اونٹ واپس کرو. ابرا بڑا پریشان، کہتا ہے میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ اللہ کے گھر کے بارے میں آئیں گے کہ اس کو نہ توڑو. انہوں نے کہا بھی اللہ کا گھر اللہ کا ہے، تو جان اللہ جان. تو یہ اونٹ ہمارے ہیں. اونٹ لیے جا کے سیدھے خانہ کعبہ میں جا کے اللہ کے راستے میں ذبح کر دی. میرے دوستوں میرے بھائیوں، ہماری اگر نیت اچھی ہے، ہمارا تو کام کس سے کروانا ہے؟ اور کام تو ہم نے اللہ سے کروانا ہے. انشاءاللہ تعالی جس نے آپ سب کو مجھے پیدا کیا ہے، رزق دیتا ہے، سوچ دی، صحت دی، ہم نے اس سے کام لینا ہے، ان سے کام لینا ہے. صحیح ہے. اور میرے بھائی کو دوست، میرا ایک سوال ہے کہ جب کہ آپ نے آرمی چیف کو اتنا خط لکھا ہے تو ایسی کیا وجہ ہے کہ آرمی چیف آپ کو کیوں نہیں رسپونڈ دے؟ بھئی دیکھو میری بات سنو، جیسے میں نے پرویز مشرف کا بتا دیا کہ وہ میرا اتنا کلوز تھا کہ کور کمانڈر منگلا تھا، تو میری بات ہوئی 15 منٹ